الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين أقاموا دعوة الإسلامية إقامة لا مزيد عليه. وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم پر تو اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں. کہہ دو کہ کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں حجت کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے لیے، اور ہم نے تو اپنی بندگی اسی کے لیے خالص کر لی ہے. کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہودی یا نصرانی تھی؟ مسلمانوں ان سے کہو، کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے. بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی. جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے. محترم بھائیو بزرگوں، گزشتہ مجلس میں بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت نے ان یہود اور نصرانیوں کی ہدایت کے لیے اور ان کسی راستے پر آنے کے لیے ایک معیار اور ایک اسکیل بیان کیا تھا. وہ یہ فرمایا تھا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ہدایت پر آنا چاہتے ہیں اور وہ ایسا ایمان لائے جیسا آپ لوگ ایمان لائے ہیں. صحابہ کی جو مقدس جماعت حضور کی صحبت میں رہ کر اور حضور کی تربیت پا کر جو ایمان کا پروان چڑھا تھا ان کے اندر، تو اس کو معیار اور اسکیل بیان کیا گیا. اگر یہ لوگ ایسا ایمان لے آئے جسے آپ کے پاس ایمان ہے اور ان عقیدوں کو مانے جس عقیدوں کو آپ مان رہے ہو، تو پھر یہ ہدایت پر آ جائیں گے. تو اسی آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں بات پتہ چلی تھی کہ ایمان اور عقیدے میں صحابہ کرام یہ معیار حق ہے. کہ صحابہ کرام معیار حق ہے. اگر کسی کا عقیدہ صحابہ کے عقیدے سے علاوہ ہے، کسی کا کریڈ، کسی کا فیتھ، کسی کا بلیف صحابہ کے ایمان اور صحابہ کے بلیفز کے علاوہ ہے، صحابہ کے کریڈ کے علاوہ ہے، صحابہ کے ایمان کے علاوہ ہے، تو وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. اسی آیت کریمہ میں اللہ العزت نے صحابہ کے ایمان کو، آپ کے صحابہ کے عقیدے کو اور آپ کے بلیف کو ایک معیار قرار دیا ہوا ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. وہ ایسا ایمان لے کے آئے جیسا کہ آپ لوگ ایمان لے کے آئے ہوں، جو عقیدے آپ لوگ مان رہے ہوں اور جن چیزوں کو آپ لوگ فالو کر رہے ہوں، جو پچھلی انبیاء پر جو ایمان ہے، جو کتابوں پر ایمان ہے جیسا آپ کا ہے، اگر وہ ایمان لے کے آتے ہیں فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت یافتہ ہونے والے ہیں. تو وہ ہدایت یافتہ یعنی ہدایت کی راہ پر چلنے والے ہیں. البتہ وہ اس کے علاوہ اگر ایمان لے کے آتے ہیں تو وہ اس کا ایمان قبول نہیں ہے. اس کے علاوہ اگر عقیدے ہیں
تو وہ قبول نہیں ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں دنیا کے اندر جتنے بھی خرافات مسلمانیت اسلام کے نام پر ہو رہے ہیں، اسلام کے نام پر ہو رہے ہیں، اگر ان کو معیار کو چیک کیا جائے، کیا یہ صحابہ کی زندگیوں سے ثابت ہیں، تابعین کی زندگیوں سے ثابت ہیں، یا حضور کی زندگی سے چیزیں ثابت ہیں؟ اگر وہ ہیں تو سر آنکھوں پر ہیں، اگر وہ نہیں ہیں تو وہ گاربیج کے حوالے کر دیا جائے گا، وہ اسلام کے اندر سے کوئی جگہ نہیں دی جائے گی۔ اسی کی سند کو بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرماتے ہیں ما انا علیہ واصحابی، ما انا علیہ واصحابی، کہ رہتی دنیا تک امت کے اندر بہت سارے فتنے ہونے والے ہیں، اور صحیح گروہ وہ ہیں جو راہ راست تک اور جو جنت تک پہنچنے والا ہے وہ ہیں جو جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اس میں صحابہ کی حجت ہونا یہ دلیل ثابت ہو جاتی ہے، ایسے صحابہ کے ایمان کا جو قرآن شریف کے آیت سے ثابت ہے اسی بات کو سپورٹ دیا جا رہا ہے حضور کی حدیث مبارکہ سے، تو یہ بات بالکل پکی ہو گئی۔ جو عقیدہ صحابہ کا ہے وہی عقیدہ اگر ہمارا ہے تو ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ اگر عقیدے ہمارے اس سے مختلف ہو رہے ہیں، اس سے ہماری چیزیں، ہم نماز و فنجوکتہ نمازوں کی اتنی اہمیت باقی نہیں جتنی نیازیں کرنے اور ڈیگے چڑھانے اور یہ منانا اور منانے کی چیزیں اہمیت بڑھ رہی ہیں، تو یہ صحابہ کی زندگی سے میل کھاتی ہوئی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر یہی چیز ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کے بارے میں، اپنے اعمال کے بارے میں چیک کرنا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، میرے کون سے اعمال اسلام کے اندر اہم اور امپورٹنس ہیں اور کون سے اعمال نہیں ہیں، وہ صحابہ کی زندگیوں سے پتہ چلیں گے۔ اور اس کے بعد والی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے خاص صاف طور پر ارشاد فرمایا تھا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر وہ مسلمانوں سے منہ موڑ رہے ہیں اور دین کی باتوں کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو وہ ایک دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں۔ صاف اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ ایک دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں، اور وہی دشمنی جو گزشتہ آیتوں کا ہم پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ عصبیت کی بنیاد پر کہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، کسی اور خاندان کسی اور برادری سے ہیں، تو یہ بڑی اللہ کو ناگوار چیز ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اب تمہیں ان کی فکر کرنے کی ضرورت، اگر یہ دشمنی میں پڑے ہوئے ہیں تو میں ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ آپ کی طرف سے ان کو نمٹ لے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ان کو نمٹ لے گا آپ کے بہاف میں، آپ کو کور کرتے ہوئے، آپ کو ڈیفینس کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان سے نمٹ لے گا۔ اسی آیت کریمہ کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد والی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور ان کی ایک رسم کی طرف اللہ رب العزت نے تردید کی ہے۔ وہ اللہ ارشاد فرمایا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ یعنی مسلمانوں یہ کہہ دو کہ ہم پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، ہم پر اللہ نے اپنا رنگ چڑھا دیا ہے، اور وہ کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور وہ کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا قرآن شریف کے اندر، وہ نصرانیوں کا ایک رسم ایک رواج تھا، اس کی تردید میں وہ یہ کہ ہمارے جیسے ہمارے یہاں کوئی آدمی کسی اپنے مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو ہم لوگ اس سے معروف ہے، اس کو کلمہ پڑھایا جاتا ہے، اس کی زبان سے اور دل سے اللہ کے وحدانیت پر اور حضور کی رسالت پر ایکسیپٹ کروایا جاتا ہے، قیامت کے دین پر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یہ باتیں اس کو ڈکلیئر کروائی جاتی ہے، زبان سے اور دل سے بات منوائی جاتی ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر ان کرسچینٹی کے اندر آپ جا کر چیک کریں کسی آدمی کو کرسچن بننا ہے تو ان کا کیا پروسیس ہے، تو ان کے یہاں ایک رسم ہے جس کو بپتسمہ کہا جاتا ہے اردو کے اندر، یا اس کو انگریزی میں باپتزم کہا جاتا ہے، اور اسی کو انگلش کے اندر استباق کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب رنگ چڑھانا، اور رسم ان کی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی کرسچن بننا چاہتا ہے، کوئی آدمی نصرانی بننا چاہتا ہے تو ان کے ایک خاص قسم کا پانی ہوتا ہے، اب اس زمانے کے اندر وہ رنگ نہیں ہوتا، لیکن پہلے زمانوں کے اندر اس کے اندر رنگ بھی ڈالتے تھے، کوئی خاص قسم کا رنگ ڈالتے تھے، تو آدمی کو اس کے اندر ڈبکی لگانا ضروری ہے، اس کے اندر گوت لگانا ضروری ہے، جس طرح وہ گوت لگا کر نکلے گا تو اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو گیا، اب وہ یسوع مسیح جو ہے ان کے کفارے کا حقدار بن گیا، ان کی رسم ہوا کرتی تھی۔ تو وہ رنگے ہوئے پانی کے اندر ڈبکی لگانے کی وجہ سے اس کا جسم پورا رنگیلا ہو جاتا تھا، تو کہتے اس کے اوپر نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، وہ یہ کہتے ہیں اس کے اوپر نصرانیت کا رنگ چڑھ گیا ہے، اور یہی رسم ان کے اندر آج بھی چلی آ رہی ہے، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی ان کے گھر کے اندر جو نیا بچہ پیدا ہوتا ہے، اب کی ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس رسم کرنا ضروری ہے، آج کے زمانے کے اندر بھی، آج کے دور کے اندر بھی، جب تک یہ رسم اس کی نہیں کی جائے گی بچہ گنہگار شمار کیا جائے گا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے والا بچہ گنہگار ہوتا ہے، وہ ہمارے یہاں تو معصوم ہوتا ہے، ہمارے یہاں بچہ جو پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے وہ گنہگار نہیں ہوتا، ان کا عقیدہ یہ کہ بچہ ماں کے پیٹ سے گنہگار پیدا ہوتا ہے،
جب تک یہ رسم باپتزم کی رسم نہ کی جائے، استحباب کی رسم نہ کی جائے، وہ پاک صاف نہیں ہوتا اور وہ یسوع مسیح کے کفارے کا حقدار نہیں بنتا۔ تو ان کے اندر یہ رسم کرائی جاتی ہے، اور جب مسلمان ان کے پاس اسلام کی دعوت لے کر جاتے تھے تو یہ سامنے نصرانی مسلمانوں سے کہتے تھے کہ آؤ باپتزم کر لو۔ پھر مسلمان جا رہا ہے کہ بھائی آپ اسلام قبول کر لیں، یہ کل صحابہ جاتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ باپتزم کر لیں، کہ آپ اپنے اوپر نصرانیت کا رنگ چڑھا دیں، آپ نصرانی ہو جائیں، آپ ہمارے ننگے و پانی کے گوتا لگا کر آپ نصرانی بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی تردید کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ صبغۃ اللہ، کہ ہمارے اوپر تو مسلمان آپ کہہ دو کہ ہمارے اوپر تو اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑے اعجاز کی بات ہے۔ بہت بڑے لوگ تکبر کرتے ہیں، ایٹیٹیوڈ کرتے، یہ چیزیں وہ جس پہ مسلمانوں کو ایٹیٹیوڈ اور تکبر کرنا چاہیے، کہ ہمارے بارے میں ہمارا پروردگار کہہ رہا ہے صبغۃ اللہ، کہ ہمارے اوپر تو ہمارے رب کا رنگ چڑھا ہوا ہے، اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کون رنگ چڑھا سکتا ہے، اللہ سے بہتر کون رنگ چڑھا سکتا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کے ان کے ایک باطل چیزوں کی مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو رنگے ہوئے پانی کی بات کر رہے تھے، یہ تو آنکھوں سے دکھتا تھا، وہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ وہ ختم ہو جائے، وہ لانگ لاسٹک نہیں تھا، لمبا چلنے والا نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید کے اندر جو قرآن شریف کے اندر جو حکمن رنگ کا ذکر فرمایا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، ان کے دلوں کے اندر وہ رنگ بسا ہوا ہے، وہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جسم کے اوپر لگا ہوا رنگ ختم ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، وہ دور ہو جاتا ہے۔ یہ رنگ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہا ہے صبغۃ اللہ، کہ مسلمانوں کے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے، یہ رنگ ختم نہیں ہوتا، یہ رنگ ختم ہوتا نہیں ہے، یہ نکلتا نہیں ہے۔ اور اسی موقع پہ حضرت اقدس مفتی تقی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے بڑا اہم نقطہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ رنگ آنکھوں سے نظر آتا ہے، جو کسی آدمی کو رنگ لگا ہوتا ہے تو آنکھوں سے نظر آتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اوپر جو اللہ کا اور اسلام کا رنگ چڑھا ہوا ہے وہ دنیا کے باقی لوگوں کو آنکھوں سے نظر آنا چاہیے۔ وہ کیسے نظر آئے گا؟ مسلمانوں کے اعمال اور اخلاق سے، کردار سے، ان کی عبادتوں سے، یا ان کے جسم سے وہ اسلامی رنگ کا شعاعیں نکلنی چاہیے۔ جس طرح رنگ جو آدمی کے اوپر چڑھتا ہے نا تو اس کے ذریعے سے وہ چیزیں نکلتی ہیں، یا کسی کے اگر یہ بات ہمارے معاشرے میں بڑی عام ہے، کسی کے اوپر کسی کی محبت کا رنگ چڑھ گیا تو اسی کا دل دادا ہو جاتا ہے، اسی کی سوچ فکر ہوتی ہیں، اسی کے بارے میں اس کو حاصل کرنے کی کوششوں میں لگتا ہے۔ تو اسی آیت کریمہ کے فرماتے ہیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اوپر رنگ چڑھا دیا ہے، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس رنگ کو ہم باقی رکھیں۔ رنگ کیسے باقی رہے گا؟ کہ دینی ماحول و معاشرت کے اندر رہتے ہوئے معاملات اور عبادت کی چیزوں کو سنبھال کر اللہ تعالیٰ کے اس رنگ کو باقی رکھا جائے، اور آدمی کے اپنے جسم کے اندر کھانے کے دسترخوان بھی اللہ کا رنگ ظاہر ہو رہا ہو، سونے کے وقت بھی اللہ کا رنگ ظاہر ہو رہا ہو، لوگوں سے بات کرتے ہوئے، بزنس کرتے ہوئے بھی، کاروبار کرتے ہوئے، جاب کرتے ہوئے بھی، اور دنیا کے مختلف معاملات کے اندر مسلمانوں کے ذریعے سے یہ رنگ ظاہر ہو رہا ہو، تب جا کے کہا جائے گا ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ اس کے اوپر اللہ نے کیا ہی بہترین اللہ نے اپنا رنگ چڑھایا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک انعام یہ ہے کہ ہمارے اوپر رنگ چڑھا دیا گیا ہے، اب ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس رنگ کو باقی رکھنے کی فکر اور محنت کی جائے۔ وہ یہ کہ اسلام کو ہر سنگل کارنر کے اندر، لوگ بڑے بڑے اوکیشن پہ اسلام کو فالو ضرور کرتے ہیں، لیکن جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، جہاں چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات، کسی آدمی نے سلام کیا اور آدمی اس کا جواب دینا بھول گیا، اسلام کے اندر اس کی ممانت ہے۔ کوئی آدمی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے، آپ اس کی بات کو توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ کوئی آدمی آپ سے کوئی اپنی ضرورت پوری کروانا چاہ رہا ہے، آپ کے کنٹرول میں اس کی ضرورت پوری کرنا ہے لیکن آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں، تو یہ سارے بد اخلاقی ہیں، اسلام اس کی اجازت گنجائش نہیں۔ اس سے بہت سے اور معاملات ہیں، بہت سے اور معاملات ہوتے ہیں۔ آدمی سب یہ دیکھتا ہے کہ بھائی صرف شراب کا پی لینا حرام ہے، یا صرف سور کا کھا لینا حرام ہے، صرف اتنا ہی نہیں ہے، قرآن شریف یہی حرام کسی مومن بھائی کے دل کا دکھانا بھی اتنا ہی حرام ہے، تو اتنا ہی منع کیا گیا، لیکن اس کو ہم نے اہمیت نہیں دی، اس کو اتنا اہمیت، اس کو امپورٹنس نہیں دی جا رہی، پھر بات کہیں اور چلی جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور کون ہے جو اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اللہ سے بہتر رنگ چڑھائے، اور ان کی یہ عادت تھی اس کی تردید کی گئی تھی۔ اس کے بعد والے آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے نبی جی آپ ان سے فرما دیجئے، اور یہود نصارہ آپ سے عقائد کے سلسلے میں بحث کرتے ہیں، قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، صرف عقائد کے سلسلے میں نہیں، وہ اللہ کے سلسلے میں بھی آپ سے حجت بازیاں کرتے ہیں۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا، کیا وہ آپ سے بحث کرتے ہیں، آپ سے حجت بازیاں کرتے ہیں،
آپ کے سامنے ایکسکیوز پیش کر رہا ہے فی اللہ، اللہ کے سلسلے میں، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ تمہارا بھی پروردگار ہے اور ہمارا بھی پروردگار ہے، حالانکہ وہ وَهُوَ رَبُّنَا، حالانکہ وہ ہمارا پروردگار ہے، وہ تمہارا بھی پروردگار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ابھی آپ کو مہلت دیے ہوئے ہیں، آپ کو چھوٹ دیے ہوئے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں آپ کا بھی پروردگار ہے۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ۔ اسی آیت کریمہ کے اندر مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے آپ کو نظر آئیں گے، آپ ان کے سامنے حق بات کو، سچی بات کو اور اچھی بات کو ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن وہ دماغ میں بات بٹھائے ہوئے کہ مجھے اس کی بات نہیں ماننی، مجھے اس کی بات نہیں ماننی، تو وہ آپ کے سامنے ایکسکیوز اور آپ کے ساتھ حجت بازیاں کرتا رہے گا، وہ آپ کو جواب دیتا رہے گا۔ یہی حال ان یہود و نصارہ کا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام کے مقدس جماعت ان کو ایمان اور اسلام کی دعوت دے رہی تھی، اور یہ سوال پہ سوال کر رہے ہیں، حجت بازیاں کر رہے ہیں، ایکسکیوز کر رہے ہیں، اور نون سے سوال کیے جا رہے ہیں، ان کے سارے اشکالات کو ختم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، کہ ہمارے اعمال کا بدلہ ہم کو مل جائے گا، آپ کے اعمال کا بدلہ آپ کو مل جائے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ ہمارا بھی رب ہے، آپ کا بھی رب ہے، لیکن ہمارے اعمال کا بدلہ ہم کو مل جائے گا جو اللہ کی اطاعت پر، اللہ کی بندگی پر، اللہ کی فرمانبرداری پر ہیں، اور آپ کو اللہ کی نافرمانی پر، اللہ سے دشمنی پر اور اللہ سے بغاوت کا جو وبال ہے وہ آپ کو آپ کا حوالے کر دیا جائے گا۔ اس میں وہ بہت سے مفسرین نے یہ بات بھی اشارہ فرمائی ہے، اگر کوئی آدمی آپ کو اس کے سامنے دین کی یا کسی چیز کی دعوت دی جا رہی ہے، کوئی بہت سے ایسے مسائل ہوتے ہیں، اگر ان کو مسئلہ سمجھایا جاتا ہے تو وہ سامنے سے حجت بازیاں کرتے ہیں کہ نا اس کو اس طرح سے حلال کر سکتے ہیں، اس کو اس طرح سے یہاں سے راستہ نکال سکتے ہیں، یہ کر ہو سکتے ہیں، تو آپ پھر ان سے یہ کہتے ہیں کہ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ٹھیک ہے بھائی، ہمارے لیے تو ہمارے اعمال ہیں، آپ اپنے اعمال دیکھ لیں، آپ ہماری ذمہ داری تھی آپ تک پہنچانا تھی، اگر آپ کو قبول نہیں کرنا، ہٹ ڈرمی ضد ہیں، تو پھر اللہ جانے اور آپ جانے، آپ کے اعمال آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو قبر میں آپ کے اعمال کا بھگتنا ہے، ہم ہمارے اعمال ہماری قبر میں سنبھال لیں گے، آپ کے اعمال آپ اپنی قبر میں سنبھالیں۔ یہ بات آگے فرمائی وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے تو اپنی بندگی صرف اسی کے لیے خالص کر لی ہے۔ ایک اور پہلو سے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ کے اندر ہے کہ آپ جس مذہب کی ہم کو دعوت دیتے ہیں، نصرانیت کی، اب ہم باپتزم کروانا چاہتے ہیں، ہمارے سے نصرانیت کا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کی نصرانیت کے رنگ کے اندر تو اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرایا جاتا ہے، رسالت کا انکار کیا جاتا ہے، اور یہ بہت سی اور خرافات ہیں، تو ہم آپ کی بات قبول نہیں کر سکتے، آپ کی بات ہم مان نہیں سکتے، جبکہ ہم جس بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ تو ایک وحدانیت کی ہے، رسالت کی ہے، شرک کے علاوہ ہے، شرک کے ساتھ اس کا کوئی میل جول نہیں ہے، تو ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہیں، آپ کے عمل آپ کے ساتھ ہیں، ہم نے تو ہماری عبادتیں وَلَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ اسی اللہ کے لیے خالص کر لی ہیں، ہم سوائے اللہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، ہم نے تو اپنی بندگی صرف اللہ کے لیے، اسی اللہ کے لیے خالص کر لیا۔ اس آیت کے اندر ہم مسلمان اس بات کا اقرار کرتے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے اقرار کروایا ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم ہماری بندگی صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں، صرف اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ اس کے بعد جو آخری آیت کریمہ ہے سورہ بقرہ کی، جو پہلا پارہ جو تھا، اور پہلے پارہ کی جو آخری آیت کریمہ ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ام تقولون، کیا تم یہ کہتے ہو ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودا او نصارا، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہود یا نصرانی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ آپ نصرانیت قبول کر لیں، کیوں کہ ابراہیم بھی، اسماعیل بھی، اسحاق و یعقوب اور ان اسباط کہتے ہیں ان کی اولاد کو، کہ ان کی اولادیں جو آئی ہے بعد میں، جو نیک تھی، دیندار تھی، یہ سارے کے سارے نصرانی یہودیت تھی، یہودیت پر نصرانیت پر تھی، تو یہ دعویٰ کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل، اے نبی جی آپ ان سے فرما دیجئے انتم اعلم ام اللہ، کہ آپ زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، کہ آپ زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے، کیونکہ ایک بات تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، جس وقت ان کے مذہب کو یہودیت نام دیا گیا، جس وقت ان کے مذہب کو نصرانیت نام دیا گیا، وہ اس وقت تو ان کے جن کا نام دیا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، اسحاق و یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولادیں جو برگزیدہ بندے تھے، وہ تو گزر چکے تھے، وہ تو بہت لمبا زمانہ گزر چکا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تو بہت اخیر میں آئے ان کے اندر، اور ان کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بہت زمانے کے بعد پھر ان کی اولاد کے اندر یہ یہودیت والا ان کے مذہب کو نام دیا گیا، یا ان کی نصرانیت، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گزرنے کے بہت زمانے کے بعد ان کی مذہب کو نصرانیت نام دیا گیا، تو آپ اس بات دعویٰ کر رہے ہو کہ یہ انبیاء جو برگزیدہ لوگ تھے
وہ یہود یا نصرانی تھے، تو یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، نبی جی آپ ان سے فرما دیجئے کہ آپ زیادہ جانتے ہو یہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ یقیناً اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والی بات ہے، زیادہ جاننے والے ہیں پھر حق بات کی۔ اس کے بعد والی جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَظْلَمُ، ازلم کا جو استعمال ایک تو ظالم کہا جاتا ہے ظلم کرنے والے کو، اور اظلم کہا جاتا ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والے کو۔ ظالم کا لفظ ہوتا ہے وہ ظلم کرنے والا، اور اظلم جیسے ایک تو کبیر ہوتا ہے بڑا، اکبر بہت بڑا، اس لیے اللہ کے بارے میں اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ کبیر کا معنی بھی ہوتا ہے بڑے کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اکبر مطلب بہت بڑا۔ اسی طرح ظالم ظلم کرنے والا، لیکن اظلم بہت زیادہ ظلم کرنے والا۔ اللہ شرف مومن ومن اظلم ممن کتم شہادت عنده من اللہ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت اور گواہی کو چھپائے جو اللہ کی طرف سے ان کے پاس پہنچی ہے۔ اس عہد کریمہ کا اصل پس منظر یہ ہے کہ ان کی کتابوں کے اندر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہیاں موجود تھیں، ان کے دین کے اندر توحید اور وحدانیت کو اور رسالت کو ایک بڑا اہم مقام دیا گیا تھا، ان کو بتایا گیا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں۔ بہت ساری جو چیزیں تھیں وہ اس کو چھپاتے تھے، ایسے اس کو بات چھپاتے تھے، اور ایسے بہت سے واقعات پیش آئے صحابہ کرام کی زندگیوں کے اندر۔ کچھ یہودی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اپنے کسی مسئلے کے اندر فیصلہ کروانا چاہتے تھے، اور اس کا فیصلہ جو ہو رہا تھا وہ اس یہودی جس نے دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف ہو رہا تھا، کلیم کرنے والے کے خلاف ہو رہا تھا۔ تو حضور کی عادت یہ تھی کہ ان کے درمیان جب فیصلہ کرتے تھے ان کی کتاب ان کی شریعت کے مطابق کرتے تھے حضور فیصلہ۔ تو ان کی کتاب منگوائی گئی، اس میں جو فیصلہ ہو رہا تھا کہ وہ اس کے مخالف ہو رھا تھا، تو اس آیت کو چھپا رہا ہے حضور کے سامنے، اور اس کے بعد والے آیت کو پڑھ رہا ہے جس کے اندر اس کے فیور میں فیصلہ ہو رہا تھا۔ تو وہیں ایک صحابی عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے جو پہلے یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان بنے تھے، انہوں نے اس کی انگلی کو ہٹا کر دکھایا کہ یہ آیت بھی پڑھیں، آپ کی کتاب کے اندر یہ آیت بھی ہے اور اس کے اکارڈنگ آپ کے فیصلہ اس کا خلاف ہونا چاہیے۔ تو یہ ان کی عام عادتیں تھیں کہ وہ فیصلے وہ چیزیں چھپاتے تھے، اپنی کتاب کی شریعت کو چھپاتے تھے۔ ہمارے بہت سے معاملے کے اس طرح ہوتا ہے نا کبھی کہ کوئی آدمی کسی ناجائز کام کرنے لگا ہوا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ چیز ناجائز ہو حرام ہو رہی ہے، لیکن وہ اس ٹاپک کو چھیڑنا نہیں چاہتا، اس بات کو اس طرف جانا نہیں چاہتا، یا اس کے متعلق مسئلہ معلوم کرنا نہیں چاہتا کہ اگر مسئلہ معلوم کر لیا تب اس کے حرام ہونے کا فتویٰ مل جائے گا، تو وہ اس کو چھپاتا ہے، اس کو کور کرتا ہے، اس کو ہائڈ کرتا ہے اور اپنا کام کرتا ہے، چلنے دو جس طرح چلتا ہے اس طرح۔ تو یہ ان کا عام شیوا بنا ہوا تھا عقیدے کے سلسلے کے اندر، توحید اور رسالت کے سلسلے کے اندر وہ باتوں کو چھپاتے تھے۔ تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، کہ ان لوگوں کے پاس اللہ کی طرف سے شہادت اور گواہی پہنچ چکی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی اور اسلام کے دین اور اللہ کی وحدانیت کی، اس کے باوجود یہ اس کو چھپاتے ہیں، تو بہت بڑے ظلم کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی کو آیت کریمہ کے اندر بیان فرمایا گیا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بے خبر نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت ہی جو گزر گئی، جن کے بارے میں آپ بات کریں کہ ہمارے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہ ساری کے ساری یہودی نصرانی تھی، تو تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، وہ گزر گئی، لَهَا مَا كَسَبَتْ، ان کے لیے وہ کچھ جو انہوں نے کمایا، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ انہوں نے نیکا کام کیا وہ ان کے لیے ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو کچھ تم کماؤ گے، جو کچھ تم نیک عمل کرو گے وہ تمہارے لیے ہے، وَلَا تُسْأَلُونَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، تم سے یہ نہیں پوچھا گا وہ کیا عمل کرتے تھے، جن کے آپ نام لیوا ہو، جن کے آپ زبانوں پر نام لیتے کہ ہمارے باپ دادا یہ ہیں، ہم ان کے اولاد ہیں، ہم یہ شریف خاندان کے لوگ ہیں، تو ان کے اعمال ان کے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہیں، تمہیں یہ دیکھنا ہے کہ تم کیا کما رہے ہو۔ اور اسی عہد کے یہاں اصلاً تو یہود و نصارہ سے خطاب کیا جا رہا ہے اور انہیں پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے باپ داؤں کے نام جپنا بند کرو، ان کے عقائد اور جو ان کے جو اعمال تھے اس کو فالو کرو اور اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوشش کرو، اور ساتھ ساتھ میں ہم مسلمانوں کو یہ ترغیب دی جا رہی ہے، یہ نصیحت کی جا رہی ہے قرآن کی اس آیت کریمہ کے ذریعے سے کہ بہت سے ہمارے اندر ہوتے ہیں جو بڑے خاندان اور نیک خاندان کے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں، اور پھر ان کی اولاد بعد میں اپنے باپ داؤں کے جو نیک اعمال تھے اس کو فالو نہیں کرتے ہیں، وہ صرف نام کو استعمال کرتے ہیں کہ ہم فلاں نیک خاندان کے ہیں، فلاں بزرگ کے اولاد ہیں، فلاں بزرگ کے بیٹے ہیں، فلاں خاندان سے ہمارا تعلق رکھنے والے ہیں، بڑے شریف خاندان کے ہم لوگ ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔
ان کے پرسنل ان کے اعمال لکھے جائے تو وہ انڈیویجول اتنے پابند نہیں ہوتے ہیں، اتنے اعمال کے پابند نہیں ہوتے. وہ نصیحت کی جائے لہا ما کسب ولکم ما کسبتم، تمہارے باپ دادا جو نیک پابند تھے، جو قبروں میں جا چکے، اپنی قبر کو جنت کا باغ بنا چکے، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں. تمہیں ابھی قبر میں پہنچنا ہے، تمہیں ابھی قبر میں پہنچنا ہے، تمہیں اپنے اعمال کی تیاریاں کرنی چاہیے. تو یہ یہاں پہ ہمارا اللہ کے فضل و کرم سے پہلا پارہ ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ مجلس میں دوسرے پارے کی ابتدا ہوگی. تو اسی آخری آیتوں کے اندر اسی بات کی نصیحت اور ترغیب دی گئی ہے کہ آدمی اپنے اللہ کے ساتھ رشتے کو مضبوط رکھیں، اللہ اپنے ساتھ رشتے کو مضبوط رکھیں. اللہ کی طرف سے ہیلپ اور اس کا سپورٹ کیا جائے گا، لیکن آدمی اپنا انٹینشن بھی دکھائے، اپنی طرف سے کوشش بھی دکھائے کہ میں اپنے رب کے ساتھ میرے رشتے کو مضبوط رکھنا چاہتا ہوں، جوڑنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں. صرف یہ نہیں کہ میں جس وقت مسجد میں آ جاؤں نمازیں پڑھ لوں، اپنے رب کے ساتھ رشتہ مضبوط ہے. اگر کوئی حلال حرام روزی میرے سامنے آ گئی، یا کہیں کھانے پینے کا مسئلہ آ گیا، تو پھر میں لبر ہو جاؤں، بالکل ایک دم آزاد مزاج، آزاد خیال ہو جاؤں. جو چاہے دنیا کے جو لوگ رنگ چڑھا ہوا، دنیا کے جو لوگ کرتے وہ کرنے لگوں. یہاں میرے اور میرے رب کے رشتے کو میں اہمیت اور امپورٹنس نہ دوں، تو پھر وہ چیزیں نہیں بنتی، آدمی کے اندر وہ صفات و کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.